تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ یعنی یمن کا کنگ طب اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم اس کے ساتھ اور حکیم بھی اس کے ساتھ اور 1,32,000 سوار اس کے ساتھ اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی، اسے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتی تھی۔ اتنی بڑی فوجیں لے کر نکلتا تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر بھیڑ لگ جاتی تھی، دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب تھے کہ طب اول حمیری کون ہے، اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے، چلو چلو دیکھا جائے، بہت بڑا بادشاہ آ رہا ہے، چلو چلو نظارہ کیا جائے۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا، بڑا پریشان ہوا کہ لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں، میں اس کون سے شہر میں آیا ہوں جو مجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی بھی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بڑی حیرت کی بات ہے، میں جدھر جدھر جاتا ہوں ادھر ادھر لوگ آ رہے ہیں، میرے پیچھے آگے پیچھے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کون سے شہر میں آ گیا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آخر میں کون سے شہر میں آ چکا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر ہے، ایک گھر اور ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جسے کعبہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر جہاں ہوتا ہے وہی بندوں کا سر ہوتا ہے، اور جہاں بندوں کا سر ہوتا ہے وہی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ سارے سر اس بیت اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہیں، تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تمہیں سمجھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ارے وہ اگر اتنا بڑا ہے کہ تم اس سے بڑے نہیں ہو سکتے، تم تو انسان ہو، وہ تو رحمان کا گھر ہے، تمہارا تو انسان کا گھر ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے کون آئے گا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں، کہنے لگا کہ یہاں کے باشندے جتنے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ یہاں کے تعظیم کرتے ہیں لیکن اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، تمہاری تعظیم کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور جتنا آپ کا لشکر ہے نا اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، تمہیں کوئی زیارت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے، کیوں مکہ والے تمہیں دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی انٹینشن بدل لی ہے، اس نے اپنی نیت بدل لی ہے، اس نے اپنا دماغ بدل لیا ہے۔ دماغ کا بدلنا تھا، نیت کا بدلنا تھا، انٹینشن کا چینج کرنا تھا کہ اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اس کے خون سے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، اس کے آنکھ سے خون نکلنے لگا ہے، بدبودار پانی نکلنے لگا ہے، اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی، کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہ ہوا، بڑا پریشان ہوا بادشاہ، کہنے لگا یار کون سے شہر میں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں کو میں نے مارنے پیٹنے کی دھمکی کیا دے دی، گھر کو اجاڑنے کا کیا سوچ لیا، میرے آنکھوں سے، میرے ناک سے، میرے خون سے ایسا مادہ بہنے لگا ہے، اس میں وہ بدبودار ہے، کوئی میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آخر میں کیا کروں۔ ایک عالم ربانی آتے ہیں، اللہ اکبر بولے سبحان اللہ، کہنے لگا میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، افاقہ نہیں ہو رہا ہے، افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے علماء کو بلایا ہے، ایک عالم ربانی تشریف لائے ہیں، اللہ والے تشریف لائے ہیں، اور نبض دیکھ کر فرمایا یہ مرض آسمانی ہے اور
تو دنیا کا علاج کرا رہا ہے، یہ زمین کا علاج تجھے فائدہ نہ پہنچائے گا، یہ تو آسمانی مرض ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس نیت سے توبہ کیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے جیسے ہی توبہ کی ہے، توبہ کرتے ہی اس کے ناک سے آتا ہوا خون بند ہو گیا، اس کے آنکھ سے آتا ہوا مادہ بند ہو گیا، اس کے منہ سے آتے ہوئے وہ بدبودار پانی بند ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دیا تھا۔ یہ دنیا میں سزا تھی مسلمانوں، ذرا سوچو، نیت چینج کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے طب اول خمیری کو، تو ہم لوگ بھی اگر نیت چینج کریں گے، بری نیت بنائیں گے، کسی کا گھر اجاڑنے کی نیت بنائیں گے، کسی کی زمین ہڑپنے کی نیت بنائیں گے، کسی کی پیسہ کھانے کی نیت بنائیں گے، کسی کا گھر اجاڑنے کی نیت بنائیں گے، کسی کا گھر اجاڑنے کی نیت بنائیں گے، کسی کے گھر اجاڑنے کی نیت بنائیں گے، کسی کو مارنے کی نیت بنائیں گے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھوں کے ساتھ ہے، فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا جب مادہ بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا، سبحان اللہ، اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی دی، جتنے شہر کے باشندے تھے ان کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے قربان کیے ان کے اوپر، ان کو نذرانے دیے۔ ذرا سوچے کتنا خوش ہو گیا تھا بادشاہ۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمارے علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکروں کو دیکھا، اور نبی آخر الزما کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کو دیکھا، ان کے مطابق سرزمین کو پایا، تو ہم ان لوگوں نے عہد کر لیا مل جل کر کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر سرزمین مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی، ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سونے سا کنکر، یہ چاندی سی مٹی، یہاں گھر بسانے کو دل چاہتا ہے، یہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے یہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے، وہیں پر رہنے لگے، کہنے لگے جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، سبحان اللہ۔ کتنے مکان بنوائے ہیں؟ 400 مکان بنوائے ہیں، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا ہے، اور وصیت کری کہ جب آپ تشریف لائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امدادی بھی مدد کی، اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا۔ اب ذرا سوچیں، اس بادشاہ نے جب بری نیت بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے سزا دی بیماری کے طور پر، جب اس نے توبہ کی، اللہ نے جب اسے اچھا کیا تو اس نے علماء کا کتنا ساتھ دیا۔ آج تو لوگ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہر جگہ تنگ کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اس بادشاہ نے طب اول خمیری نے علماء کے لیے 400 مکان بنوائے ہیں۔ کتنے مکان؟ 400 مکان، اور علماء سے کہا جیسے آپ رہنا چاہیں رہیں، ہم اسی مدینے کی سرزمین پر آپ کے لیے گھر بھی بنواتے ہیں، آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کو کپڑے بھی دیتے ہیں، کسی بات کی ٹینشن مت لینا، کسی بات کا افسوس نہ کرنا۔ ذرا سوچو، اس بادشاہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اپنے علماء کی عزت کریں، آج اپنے علماء سے محبت کریں، ان کا فائنینشیل مدد کریں، ان کا ہر طرح سے مدد کریں، تاکہ وہ آپ کو اپنی راہ پر چلا کر جنت تک پہنچا سکیں، اپنے راستے پر چلا کر اچھی باتیں بتا کر جنت تک پہنچا سکے۔ اچھا سنیں، اس بادشاہ نے اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا، ایک تحریر لکھ دیا، اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت
کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا ہے۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور جھومیے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جائے گے۔ ترجمہ سن لیجیے اس خط کا۔ خط کیا تھا کہ طب اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ 1000 سال پہلے خط لکھا گیا ہے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں لائے ہیں، لیکن وہ بادشاہ لکھ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتب آپ پر، جو کتابیں آپ پر نازل ہوں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، میں آپ کے مذہب پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت سمجھوں گا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، قیامت میں مجھے جنت میں لے جانا۔ اے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ 1000 سال پہلے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینے میں رہنا، ہمیں ہم نے مدینہ کا مدینے کی سرزمین دیکھی ہے لیکن آپ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن مدینے کی سرزمین پر کھڑا ہو کر لکھ رہا ہوں کہ جب آپ آنا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، آپ کا تشریف لانا، آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ اے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لانا تو مجھے جنت تک لے جانا۔ یہ خط لکھے گئے تھے، یہ خط لکھے رہ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فراموش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مجھے فراموش نہ کرنا، مجھے بھول نہ جانا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ذرا سوچے 1000 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا، آج تو نبی کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی سے محبت کرا کریں، نبی کی عزت کیا کریں، ان کے ماننے والوں کی عزت کیا کریں، ان کے چاہنے والوں کو رسپیکٹ کیا کریں، ان کے چاہنے والوں کے وقت کیا کریں، ان کی بنائی، ان کے چاہنے والوں کے بنائے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھا کریں، ان کے چاہے ہوئے بنائے ہوئے مسجدوں میں جا کر سجدہ ریز ہوا کریں، انہی کے جو ماننے والے علماء انہی کے پیچھے رہا کریں، جو ان سے غداری کرتے ان سے وفاداری نہ کیا کریں، جو ان سے وفاداری کرتے ان سے وفاداری کیا کریں، جو ان کے ماننے والے ان کو مانیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہی کو مانا، انہی کا جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا، الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلیں 4900 علماء کے اندر حرز جہاں کی معیشت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست یعنی ہاتھ بہاتھ مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا ہے، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو یعلا کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی آپ کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی ہے، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ سبحان اللہ بولیں، مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کے استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی اپنے گھروں کو سجا رہا تھا، کوئی اپنے گھروں کو سجا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار کی آمد ہے، اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے، اب عید منانے دو، ہمیں بھی اپنی گلیاں سجانے دو، ہمیں بھی اپنی گلیاں سجانے دو، کس طرف سے آ جائیں آقا کیا پتا، کس طرف سے آ جائیں
आका क्या पता हम तो उन्हीं के सामने रहेंगे, नहीं होंगे लापता। अब वो सारी गलियां सजा रहे हैं, सारी गलियां सज गई। मुसलमानों जरा सोचो, वो उस वक्त के लोग थे जब नबी आ रहे थे तो गलियां सजाई जा रही थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का अकीदा है कि 12 रबीउन नूर के दिन अपनी गलियां सजाते हैं, 12 रबीउन नूर के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा करते हैं और तज़किरे बढ़ा देते हैं। जरा सुने, मकानों को सजा रहे थे तो कोई गलियों को सजा रहा था, कोई सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वहीं मैं क़याम करूंगा, वहीं मैं ठहर जाऊंगा। चुनांचा 14 जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तुब्बे ने, शाह यमन तुब्बे अव्वल हुमैरी ने बनाया थे। जरा सोचो, 1000 साल पहले घर बना हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उसी वहीं पर रुकूंगा जहां मेरी ऊँटनी रुकेगी, इसकी नकेल छोड़ दो। शाह यमन तुब्बे ने हुजूर की खातिर बनवाया था जो घर, वह उस वक्त हजरत अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में था, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहवील में था। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई है, ठहर गई। लोगों ने अबू याला को भेजा कि जाओ हुजूर को शाह यमन तुब्बे का खत दे आओ। जब अबू याला हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू याला है ना, तू अबू याला है ना, तू अबू याला है ना। ये सुनकर अबू याला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, शाह यमन का जो खत मेरे नाम से आपके पास रखा है लाओ, वह मुझे दो। चुनांचा अबू याला ने वो खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, और पढ़कर फरमाया, साले भाई तुब्बे को आफरी व शाबाश है, साले भाई तुब्बे को आफरी व शाबाश है। अब जरा सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो खत पा रहे हैं, उस खत लिखने वाले का नाम भी जानते हैं, उसका काम भी जानते हैं, उसकी पहचान भी जानते हैं। और करम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि अल्लाह के रसूल वहीं जाकर ठहरते हैं। उनकी ऊँटनी को भी पता है कि जो 1000 साल पहले खत लिखा गया था वो किसी और के पास नहीं है, वो अबू अय्यूब अंसारी के पास है, चलो वहीं ठहरा जाए। मुसलमानों जरा सोचो, जिसकी ऊँटनी चलाक हो, जिसका चाहने वाला चलाक हो, जो खुद चलाक हो, जो दुनिया के आका हो, जो दुनिया के दाता हो, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए